میرے کو میرا MS ادھر ہی ہے، اس نے آ کے مجھے کہا کہ سر وہ جنگ شروع ہو گئی ہے. یہ ویسے تو میں نے اس کو 4 دن پہلے بولا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے، مگر اس نے مجھے آ کے کہا کہ سر وہ بنکر میں چلیں. میں نے کہا شہادت آنی ہے تو یہاں ہی آئے گی، بنکروں میں نہیں مرتے لیڈر، میدان میں مرتے ہیں، یہاں نہیں مرتے بنکروں میں بیٹھ کے. تو یہ سوچیں کہ ہم سب تیار ہیں، اگر دوبارہ کبھی بھی پاکستان کو ضرورت پڑی، کبھی بھی ہماری دھرتی ماں کو ضرورت پڑی، تو ہم اپنی سب جان مال دھن سب کو لگانے کے لیے تیار ہیں. تو دوستو، پاکستان کو سنبھال کے، بی بی کا پاکستان سمجھ کے، ذوالفقار علی بھٹو کا پاکستان سمجھ کے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان سمجھ کے ہم نے بچانا ہے، چلانا ہے، رکھنا ہے، اور آپ سب کو بھی بچانا ہے. کبھی بھی جب بھی میں جیلوں میں گیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ورکروں کو باہر نکالو، میں نے یہ کہا ورکروں کو اپنا خیال کرو، تم بچ کے رہو، میں ان کو خود ہی اکیلا مقابلہ کروں گا. اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ دماغ، یہ دل مجھے بی بی صاحبہ سے ملتا تھا، کہ بی بی صاحبہ کہتی تھی کہ میں اکیلی ان سب کے لیے کافی ہوں. تو ہم سب پیپلز پارٹی، ہم اکیلے ہی دشمنوں کے لیے کافی ہیں. یہ کبھی نہ دشمن سوچے. ہم نے تب بھی جھنڈا پاکستان کا لگایا تھا جہاں بی بی نے حکم کیا تھا. ہم آج بھی اس جھنڈے کے ساتھ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. ہماری آنے والی نسلیں بھی چلتی رہیں گی. کسی کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں ڈالے جو ہمارے ہاں جنگیں ہیں، مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری آنے والی بھی نسلیں لڑیں گی، اس سے بھی آنے والی نسلیں لڑیں گی اگر ضرورت پڑی. ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں، ہم کس ملک سے لڑنا نہیں چاہتے، مگر اگر کوئی ہماری ساتھ ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا تو ہم اس کو 2 پی 50 ماریں گے، جس طرح ہم نے انڈیا کو مارا تھا. اب ان کو بھی ماریں گے. جو بھی ہماری دھرتی کی طرف ناسور آنکھوں سے دیکھے گا، جو بھی دیکھے گا، تو ہمارا ایسا چیف بیٹھا ہے کہ ان کو وہ چنے چبا دے گا. پاکستان کی آرمی ان کو چنے چبا دے گی، اور ایئر فورس چنے چبا دے گی، ہماری نیوی چبا دے گی. یہ سب بی بی صاحبہ نے اور ہم نے پہلے سے ہی بندوبست کر کے رکھے ہیں. بھٹو صاحب سے لے کے آج تک ہم اس دن کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی ہماری ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں کسی سے لڑنا پڑ جائے. تو اللہ کا فضل ہے، اتنی سوچ ہم میں ہے اور اتنی سمجھ ہم میں ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کر سکتے ہیں. اور جب تک ہم میں دفاعی طاقت نہیں ہوگی تو دشمن ہمیشہ ہمارے طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے. تو ڈیفینس از دا بیسٹ افینس. ہم نے ڈیفینس رکھا ہے ایسا کہ اس سے اچھا افینس نہیں ہو سکتا. جب وہ حملہ کرنے آئے تو ہم پہلے آسمانوں میں ان کا انتظار کر رہے تھے. ان کو تب پتہ پڑا جب ان کو سامنے پاکستان ایئر فورس نظر آئی. ان کو تب پتہ پڑا جب کمانڈ دے دی گئی تھی کہ شوٹ دم ڈاؤن. تو اللہ کا فضل ہے، مولا کا کرم ہے. ہاں، ملک کو تکلیفیں ہیں، مسئلے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کم ہوں گے، اس لیے کہ ایک بیوقوف آدمی نے 4.5 سال میں ساری دنیا سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے تھے. پاکستان کی اکانومی تباہ کرا دی تھی. ابھی ہم نے آہستہ آہستہ ساری دنیا سے اپنے تعلقات دوبارہ ٹھیک کیے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان تعلقات میں ہمارے ساتھ جنرل عاصم منیر ساتھ ہیں. اور آج ٹرمپ بھی کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل آپ نے اس کو بنایا ہے، پیپلز پارٹی نے بنایا ہے، پاکستان کی عوام نے بنایا ہے.
تو انشاءاللہ آپ بے فکر سوئیے، آپ کے بچوں کا، آپ کے آنے والی نسلوں کا بھی میں ضامن ہوں، انشاءاللہ سب کے لیے بہتری کر کے جاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔